كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه أما بعد. معزز مکرم حاضرین مجلس، فتح مائع اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست ایک خصوصی نشست ہے جن میں شہر کے سرکردہ چنندہ افراد کو جو مدعو کیا گیا ہے، اسی طرح سے خواتین میں بھی چنندہ خواتین جو اس دعوتی میدان میں برادر وطن سے ان کے معاشی میں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اس طرح کے 8-10 خواتین کو بلایا گیا اور مختلف جماعتوں کے مختلف مسالک کے ذمہ داران بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ائمہ مساجد بھی ہیں، اور دیگر تعلیمی میدان کے اور دیگر میدان کے سرکردہ افراد بھی ہیں. سماجی طور پر آج کی اس نشست میں آپ تمام کا میں جماعت اسلامی میرا روڈ کی جانب سے تحریر سے استقبال کرتا ہوں. آپ کا ہمارا یہاں آنا، جمع ہونا، یہ دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ بالکل خالص ایک دینی غرض سے، دینی مقصد سے ہم لوگ یہاں جمع ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ایسی محفلوں کو، ایسی مجلسوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان، اور فرشتے ایسی مجلسوں کو، ایسی محفلوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے حق میں دعا مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مجلس کا حصہ اس نے ہمیں بنایا. اور جو باتیں ہوں گی، ظاہر سی بات یہ باتیں ہر مفاد سے اٹھ کر باتیں ہوں گی، اسلام اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے باتیں ہوں گی، اس لیے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. ایسی مجلسوں کو جب آسمان سے فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ ایسے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، جس طرح زمین کے لوگ عرش پہ دیکھتے ہیں آسمان پر، تو وہاں پر ہم کو ستارے جس طرح سے روشن چمکدار دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح سے اس طرح کی مجلسیں فرشتوں کو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح دکھائی دیتی ہیں. تو آج جس خاص پرٹیکولر بہت ہی اہم جس عنوان کے تحت انشاءاللہ گفتگو یہاں آئے گی، مجھے ابتدائی بات یہ رکھنی ہے کہ بھی آغاز نبی ترمیر صاحب نے بات پیش کی کہ جماعت اسلامی مہاراشٹر نے 21 جنوری سے 31 جنوری 10 روزہ ایک مہم، ایک کمپین کی منصوبہ بندی کی ہے. اور یہ کمپین جس کا عنوان اس پرانی آیات کے مطابق ہے، جس کی تلاوت ابھی مولانا نے کی آپ کے سامنے کہ میرا ظلمات الی النور، اندھیرے سے اجالے کی طرف، اندھکار سے پرکاش کی طرف. تو یہ جو میسج ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو پیغام ہے اسلام کا پیغام، یہ پیغام ہمیں اس پورے مہاراشٹر کے کروڑوں بندگان خدا تک پہنچانا ہے. اور جماعت اسلامی اس طرح کی مہم اپنے آغاز کے دور سے ہی بناتی رہی اور سلسلہ ہمارا جاری رہتا رہا. اب لاک ڈاؤن پیریڈ میں خدمت خلق کے دوسرے کام جہاں ہوئے، اس حوالے سے یہ کام بھی ہوتا رہا. اب پھر 2021 میں ہم اپنے سبق کو لے کر پھر بڑی مستعدی کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتریں گے. اور ظاہر سی بات یہ جو کام ہے یہ پوری امت کا کام ہے، یہ کسی جماعت کا کام نہیں، کسی گروہ کا کام نہیں، یہ سب پوری کی پوری امت کا کام ہے. اور یہ کسی خاص اگر ہم کہیں ٹارگیٹ کریں کہ علماء کا کام ہے، ایسا بھی نہیں، یہ سب کا کام ہے. بحیثیت مسلمان ہر کلمہ گو کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. سب سے پوچھا گیا، اب اس میں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں پر گواہ ہے اور انسانوں کے گواہ ہم ہیں. تو جب
قیامت برپا ہوگی، جب وہ اللہ تعالیٰ کا دربار سجے گا اور ان کی قوموں کو لایا جائے گا، تو وہاں انسان کی عادت ہے کبھی اپنی غلطی مانتا نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک یہ سلسلہ رہے گا، اور وہ یہ کہیں گے نبیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنے تھوڑی اچڑ تھے بات سمجھ نہیں سکے، انہوں نے بات پہنچائی نہیں برابر ہم تک، اگر یہ نبی بات پہنچائے ہوتے تو کیا ہم ایسے ہوتے کہ بات نہیں مانتے؟ اب وہاں پر نبی کو کٹانے کا کھڑا کرے، اس نبی نے ہی بات نہیں پہنچائی، اب اس کا گواہ کون؟ تو انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دیجئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو رسول اللہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیری اس نبی نے ان کی قوم تک بات پوری پہنچائی تھی، تو یہ وہ گواہی رہے گی۔ تو اس کے بعد یہ وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں گواہی اپنی دے گی۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بات بیان کی تھی کہ لوگوں میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا، لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پورا دین پہنچا دیا، تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ گواہ ٹھہرایا کہ اللہ معاشد، اللہ معاشد، اللہ معاشد، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب پھر ہمیں حکم ملا امت محمدیہ کو کہ تم آنے والے تمام انسانوں تک اس حق کو، اس پیغام کو، اس نور کو، اس تعلیمات کو تم کو پہنچانا ہے۔ تو اب جو لوگ نبیوں کو نہیں بخشیں گے تو یہاں پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزنس ہے، ہمارے مطلب بڑے مسلم دوست سے چل رہا ہے، برسوں کا یارانہ ہے، ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے اسلام کے لوگ ہیں، تو کیا وہ لوگ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ہم تو بہت اچھے سے نماز روزہ سب کچھ کر کے جنت کے لیے جائیں گے، وہ لوگ کہیں کون تھا مسلمان؟ یہ تھا دوست، ارے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا پڑوس سب کچھ تھا، لیکن کبھی اس نے تو بولا ہی نہیں۔ اگر یہ بولا ہوتا تو ہم اتنے تھوڑی مطلب جاہل تھے کہ نہیں سنتے، تو اس کو کس کو لائیں گے؟ کون ہوگا ہمارا گواہ؟ تو یہ مہم پیغام جو وہ تمام مسلمانوں تک، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، یہ بات ان تک پہنچے اور وہ اپنے کام کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے اور اپنے طور بات کو پہنچائے۔ تو یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کے قیام میں یہی بنیادی عنصر رہا۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس وقت تحریک شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت شدھی کی تحریک شروع تھی، سوامی شردانند نے، جبکہ وہ میں بات ذرا دوسری سمت میں جا رہی، لیکن میں اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سوامی شردانند نے توحید کی دعوت اس ہندوستان میں پھیلائی، میں اس الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ایک خدا کی جو بات کی۔ مسلمان ہم لوگ، آپ، ہم سب، ہمارے پورکھے بھی ویسی تھے، بڑے جذباتی۔ ہم نے بھی جو ملائم کو، ہے نا، مولانا ملائم، بہو گنا کو ملا بہو گنا، سب چیزیں ہمارے، آپ ذرا ذہن بنا لیجیے، ہمارے بارے میں تھوڑا کسی نے پازیٹو کیا تو ہم کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو سوامی شردانند کو ہم نے دہلی کی جامع مسجد کو پہنچایا تھا اس زمانے میں، اور انہوں نے خطبہ دیا تھا، یہ تاریخ ہے۔ سوامی شردانند نے دہلی کی جامع مسجد کو خطبہ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی سوامی نے شدی تحریک شروع کی اور شان رسالت بام میں گستاخی کی اور ایک کتاب لکھی، رنگیلا رسول۔ اس کتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد ظاہر سی بات ایک رقیق حملہ تھا، ایک پورا معاملہ ہنگامہ مچ گیا۔ بہرحال میں وہ تاریخ حصے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ فکر تھی کہ جب کوئی قوم اپنی مبلغانہ حیثیت کو بھلا دیتی ہے، مبلغانہ حیثیت میں جب وہ کام نہیں کرتی ہے، جب وہ دائی نہیں بنتی ہے، تب وہ مدعو بن جاتی ہے، لوگ اس کو دعوت دینے لگتے ہیں۔ تو یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ انڈونیشیا لے لے، ملیشیا لے لے، وہ تمام ممالک وہاں کے دیکھ لیں، وہاں کوئی سرکشی نہیں ہوئی، وہاں کوئی فوج کشی نہیں ہوئی، کوئی اسلامی لشکر نہیں پہنچا تھا، وہاں پہ یہ دعوت پہنچی تھی، اب پورا کی پورا ملک جو تبدیل ہوا۔ تو ہمیں اپنے اس مبلغانہ حیثیت میں آنا ہے۔ تو ایک طرف ہم آپ تمام لوگوں سے، بیٹھی ہوئی بہنوں سے اور بیٹیوں سے جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں، کہ جو اثرات رکھتے ہیں، کہ آپ کے ذریعے ان تمام لوگوں تک بات پہنچے، اور 21 جنوری سے جو مہم منائی جائے گی، اس مہم میں ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی پروگرام ہو،
آپ جس فیلڈ کے ہیں، آپ کے جتنا احباب ہیں برادران وطن میں، ہم غیر مسلم بھائی نہیں بولتے، برادران وطن کہتے ہیں، تاکہ ان کو جو بھائی بولیں گے تو وہ بات ہوگا، کیونکہ نبی کا طریقہ یہی رہا۔ نبی نے ایسا بیریئر نہیں رکھے تھے، کہا تھا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ایمان نہیں لائے، لیکن کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں۔ تو جب تک ہم اس ملک کے باشندوں کو، برادران وطن کو اس محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ہم اپنا نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی باتیں بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں یہی چند باتیں ابتدائی طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اسی تناظر میں پوری مہم ہے، اور اس کی تفصیلی جو باتیں جو نکات ہیں انشاءاللہ جناب راشد خان صاحب رکھیں گے، امیر مقامی رکھیں گے، تو یہ چند باتوں میں رکھی کہ یہ اسی غرض سے ایک میلا روڈ کا عطر ہم نے جمع کیا ہے۔ یہ وہ کریم طبقہ ہے جن کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ اس پیغام کو، اس مہم کو جب آگے لے جائیں 21 جنوری سے، تو اس سے پہلے آپ کی طرف سے دست تعاون درج ہوگا۔ ہمیں دست تعاون مال کی شکل میں نہیں چاہیے، دست تعاون آپ کے کانٹیکٹ کی شکل میں چاہیے، آپ کے دوستوں کی شکل میں چاہیے، آپ کے ذریعے جو پروگرام بھلے چھوٹا پروگرام طے کریں اور ہم اپنی زبان میں بولیں، آپ اپنی زبان میں بولیں، آپ اپنے فرینڈ سرکل کو زیادہ اچھے انداز میں آپ کنوینس کر سکتے ہیں، بات بیان کر سکتے ہیں۔ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ یہ قوم بڑی پیاسی ہے، اسی لیے یہ نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے قریب نہ آئیں، ہم اس سے ریئیکشنری ہو کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں، بلکہ یہ سمجھ جائیے کہ جتنا اندھیرا دکھائی دے رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اجالا بہت جلد ہونے والا ہے، یہ اندھیرا اس بات کی علامت ہے کہ صبح جلدی ہونے والی ہے۔ ان کے حالات بظاہر جو لگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر کے جو راستے نکالنے والا ہے، لیکن ہم اپنے اس داعیانہ منصب پر، اپنے اس مبلغانہ منصب پر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سارے مسائل بڑے چھوٹے اور جن کو بہت بڑے بڑے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بہت ہی گونے ہمیں دکھائی دیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، ہندوستان معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیران۔ جناب طاہر شاہ صاحب سے ہم لوگ سماعت فرما رہے تھے افتتاحیہ کلمہ، اب اس کے بعد میں جس شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ سابق امیر مقامی بھی رہ چکے ہیں اور اسلامک کال سینٹر کے ذریعے مختلف تجربات بھی وہ رکھتے ہیں، اور یہ دعوتی مہم جو ہے مہاراشٹر پر ان کے وہ رکن بھی، میں شعر کے ساتھ ان کو دعوت اس سے دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پہاڑ۔ میری مراد ہے ڈاکٹر پرویز صاحب، آپ آئیں اور ہمیں مستفید کریں۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط مستقیم۔ ابھی شہری سنی و سنی لسانی فوقی اور باقی آمین وذکر فإن الذکر۔ جیسے آپ سب کے سامنے بھی بات آ چکی ہے کہ ہمارے اسلامی مہاراشٹر کی طرف سے جیسے ہر 4 سال میں ایک اسٹیٹ وائڈ مہم دعوت کی منائی جاتی ہے، اسی طرح اس 4 سال کی جو نکات ہے اس کے بالکل درمیان میں ایک مہم منائی جا رہی ہے دعوتی، اور اس کا عنوان جو رکھا گیا ہے من الظلمات الی النور، اس عنوان کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ باقی دعوت کی مہم کے جو اس پہ قدوقال ہوگی وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بہت بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ مہم جب تک ہمارے ذہن میں اس کا عنوان صحیح طور پہ آ نہیں جاتا تب تک باقی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اتنے کلیئر نہیں ہو پاتے، کیونکہ یہ مجلس ہی علماء کرام اور ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہے۔ اس میں نے پہلے ہی جو ہے وہ آیت پڑھنا مناسب نظر کے وضبط فائنل دکھا تھا کہ یہ یاد دہانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ
نہ جانتے ہو یا میں آپ سے بہتر جانتا ہوں. پہلی آیت تو جیسے میں نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت آپ کے سامنے کی تلاوت کر رہا ہوں. وضو کے حساب سے بھی جو آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہوا ہے سیکنڈ پرسن، کہ ہم نے یہ کتاب آپ کے طرف نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے اجالے کی طرف. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے اس راستے کی طرف جو عزیز اور حمید رب کا راستہ ہے. ایک تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اسی لیے دی گئی تھی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور اس کا جو ذریعہ تھا، جو طریقہ کا جو ٹول تھا، وہ یہ کتاب ہوگی، یہ قرآن ہوگا. اس قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیے اور روشنی کی طرف، نور کی طرف لے آئیے، اپنے رب کے، ان کے رب کے جو ہے راستے کی طرف لے آئیے، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے جو ہے ان کو ظلمات سے نکالیے اور نور کی طرف لے آئیے. ایک آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، جو شروع میں جو تلاوت فرمائی گئی تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جو ہے مومنین کا ولی ہے، سرپرست ہے، مددگار ہے، ان کا جو ہے وہ گارڈین ہے، وہ لوگ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو انہوں نے انکار کر دیا اس ہدایت کا، اس بات کا، ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء جو ہے ان کے ولی طاغوت ہے. وہ لوگوں کو نکالتے ہیں نور سے اور لے جاتے ہیں دوبارہ ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف. دیکھیں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت جو نازل فرمائی تھی، اس میں تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا جائے. سورہ بقرہ میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس ٹاسک کو خود تو منسوخ کیا کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، وہ نکالے گا لوگوں کو، مومنین کو، سارے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف. تو اس کا جو ذریعہ ہوگا وہ تو یہی ہوگا کہ امت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نکالے. لیکن کیونکہ یہ کام جو ہے ہدایت دینے کا، یہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی جگہ کہا ہے، مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ کا کام صرف جو ہے پہنچا دینا ہے، دلوں کو بدلنا، لوگوں کو ہدایت دینا یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا ہی ٹاسک ہے، یہ اللہ سے ہی ہو سکتا ہے. سورہ نور میں آتے ہیں تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیت النور ہے 33 نمبر کی، کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ نور کیا ہے؟ یہ نور اللہ کا ہے، اللہ ہی جو ہے نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور کی ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اصل میں نور کیا ہے؟ نور توحید. اس نور توحید کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانا ہے قرآن کے ذریعے سے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا نور ہے، میں اس کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچاؤں گا، اس کو اس کی تکمیل تک پہنچاؤں گا، چاہے کسی کو جو ہے وہ کتنا ہی ناگوار کیا ہو. لوگ اپنی پھوکوں سے جو اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، میں اس نور کو جو ہے مکمل کر کے رہوں گا. اس کا ذریعہ جو ہے وہ بننے کا شرف اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو یہی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے. یہ کیمپین کا جو عنوان رکھا گیا وہ یہ رکھا گیا ظلمات الی النور، کہ اندھیرے بہت سارے، یہ اندھیروں سے اجالے کی طرف. قرآن میں ظلمات ہمیشہ پلورل میں آتا ہے کہ اندھیرے کئی ہیں لیکن اس کو بجھانے کا نور ایک ہی ہوگا. انگلش میں یہ جو کیمپین کا ٹائٹل دیا گیا ہے ڈارکنیسز ٹو لائٹ. ہمیں سے اکثر لوگ جانتے ہو کہ ڈارکنیسز نام کا کوئی ورڈ نہیں ہے انگلش. آپ اگر ورڈ میں ڈارکنیسز لکھو گے تو نیچے جو ہے وہ اسپیلنگ چیک آئے گی. انگلش میں ڈارکنیس ہے، لیکن قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ اندھیرے بہت طرح کے ہوتے ہیں، اس کو بجھانے کا نور ایک ہوتا ہے. تو جیسے اس روم میں اگر اندھیرا ہو جائے اور آدمی کو ٹھوکر لگتی رہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سارا فرنیچر نکال دیا جائے تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، اور ایک طریقہ یہ کہ بلب جلا دیا جائے. تو اندھیرے بہت ہیں، اس اندھیروں سے جو ہے وہ ہونے والے اثرات بہت ہیں، اور ان سب کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بلب جلا دیں، دور سے جو ہے اس کی روشنی کرتی ہے. اندھیرے کئی ہیں. آج کے زمانے کے اندھیرے دیکھیں، فیسزم ایک اندھیرا ہے. اس فیسزم کے اندھیرے میں جو ہے وہ ایک بہت سارے اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں.
ये CA का कानून और जो कुछ आया, नेशनलिज्म एक अंधेरा है। नेशनलिज्म के अंधेरे के नताइज में ये होता है कि लोग जो है वो दूसरे मुल्क के लोगों को मरने मारने पे जो है वो आमदा हो जाते हैं और उसको फखराना नजर से देखते हैं कि हम जो है वो हमने सामने वाले के दस्तक को मार दिया। क्यों? नेशनलिज्म की वजह से। मटीरियलिज्म एक अंधेरा है कि आदमी जो है वो मानो मता के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया परस्ती में लगा हुआ है और उस वजह से अपने घर वालों के हुकूक अदा नहीं कर पा रहा, अपने दीनी हुकूक अदा नहीं कर पा रहा। पोस्ट मॉडर्निज्म एक अंधेरा है, एथिज्म एक अंधेरा है। ये हर अंधेरे की वजह से कुछ ना कुछ जो है वो उसके असरात जो है वो सोसाइटी में रोनुमा होते हैं, जिसपे से सोसाइटी हमारी बिगड़ते जाती है। और एक होता है कि अल्लाह का नूर, उस नूर के नतीजे में जो रोशनी आएगी, उस रोशनी से जो चीजें दिखाई देगी, उसके असरात में क्या आता है कि अदल पसंद जो है वो माशरा कायम होगा। फिर तब वो चीज होगी कि एक औरत जो है वो सना से हजम पहुंच कर जो है सुना उठाते जाएगी और उसको किसी का डर नहीं होगा जमीन जानवर को। तो हमारा काम ये नहीं है कि एक एक जो है वो जुल्मात के असरात के ऊपर चोट करते जाए। बहुत आसान तरीका ये है कि हम जो है वो नूर तौहीद सामने पेश कर दे, उसके असर में जो उजाला होगा उससे जो है वो बाकी सारी चीजें अपने आप रोशन होते हैं। जो मिसाल सूरह बकरा की दूसरे में भी आती है, तीसरे में कि जो है वो किसी ने जो है वो आग रोशन की, पूरा उजाला हो गया। जिनको नहीं जो है वो देखना था, अल्लाह ने उनकी जो आंखों की रोशनी जो है वो छीन ली। तो हमारा आज काम ये है कि हम जो है वो लोगों को अंधेरों से निकाले, इस नूर तौहीद की तरफ ले आए। नूर तौहीद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, हम जब तौहीद को समझते हैं और समझाते हैं तो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह की जो है बहुत सारी, किसी ने बैठ के गिनती की हो और फिर एक अल्लाह मिला हो, तो नहीं चलो एक कोई बस आंकड़ा था मैथमेटिकल के भाई एक अल्लाह निकला। एक अल्लाह का मतलब ये होता है कि उस एक अल्लाह के तरीके के ऊपर पूरी जिंदगी हो, उस एक अल्लाह के निजाम के ऊपर, उस एक अल्लाह के सिस्टम के ऊपर जो हमारी इंफरादी, हमारी इज्तिमाई जिंदगी जो है अमल में आएगी। और ये ना हो तो क्या होगा कि हम जो है उसके मुनकर बन जाएंगे और हमारे वली कौन बन जाएंगे? ताबूत बन जाएंगे। ताबूत क्या है? ताबूत क्या है कि जो भी उस हद से तजावुज करे वो ताबूत है। जैसे नदी होती है, नदी को जब जो है वो पार कर लेती है अपनी हदूद को, उसको तगा कहते, तुगयान कहते हैं। तो तगा से ताबूत है। और चाहे वो इंसान हो जो सरकशी कर रहा हो और अपने हद से तजावुज कर रहा हो, चाहे वो सिस्टम हो जो अल्लाह के हुदूद से जो है वो तजावुज करे। तो हमें ये चाहिए कि हम खुद भी और लोगों को भी इस बात की दावत दें कि हम अल्लाह को अपना जो है वो वली बनाए, ना कि ताबूत को अपना वली बनाए। और इसी के जरिए से लोगों को जो है वो अंधेरों से निकालना है और रोशनी की तरफ लाना है। ये कुछ बहुत मोटी मोटी बातें थी इस उन्वान के तहत। मैं समझता हूँ कि आप हजरात जो है वो उसको बेहतर समझ पाएंगे जितना मैं इसको समझाऊँ। और यही दुआ है कि हम इसी मिशन के ऊपर आगे बढ़ते हुए लोगों को भी जो है वो हमारी फर्ज मनसबी जो है वो दावत की, इसके अंदर जो है हम अपने आप को जो है पूरा तन मन धन इसमें लगाए और ये कोशिश करें कि लोग भी इससे निकले और हम भी इससे बचे रहें और कल जाके हम भी जो है वो गवाही दे सके। जो सूरह आराफ में आता है कि क्यों ऐसे लोगों को जो है वो बचाने की कोशिश करते हो जो अल्लाह का आज़ाब नाज़िल होने वाला है, जिन्होंने सब तोड़ा था। क्योंकि हो सके कि हम कम से कम जो है माजरत पेश कर सकें और हो सकता है कि ये लोग जो है वो उस आग से जो है बच जाए। इसी नियत के साथ जो है हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया है। हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी हमारी कुछ रहनुमाई इस ताल्लुक से हो जाए और कुछ जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, बाकी दावा ना जज़ाकुमुल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के बाद जो है नमाज जमात के साथ ही कायम की जाएगी इंशाअल्लाह। आज पर फसाद और बिगाड़ का जो अहम सबब है वो मुनम हकीकी की नाशुक्री और उसके अहकामात से बगावत। ये बगावत जो है, जिस तरह सूरज का तुलू और गुरूब तारीकी और रोशनी बिखेरता है, उसी तरीके से ईमान और अमल सालेह और क्या कहते हैं अच्छी आदतें, खसलतें, बुरी आदतें, रज़ाइल अखलाक वगैरह समाज पर गहरे असरात दिखाते हैं। किसी तौहीद के उजाले को फैलाने के लिए और बुत परस्ती और शिर्क की तारीखियों को दूर करने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, बार बार उसका तज़किरा हो रहा है, जमात 10 दिन की मुहिम चला रही। उसी के पेश नज़र जमात ने महसूस किया कि बिरादरान वतन को मुखातब किया जाए और
سرکردہ افراد جو ملت کے ہیں ان سے تعاون کیا جائے اور ان سے تعاون لے کے برادران وطن تک دعوت پھیلائی جائے، اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ تفصیلی وضاحت کے لیے میں جناب برادر راشد خان صاحب کو اس شعر کے ساتھ میں زحمت دیتا ہوں کہ ہر سمت توحید کی شمع سے اجالے ہوں گے، ہر سمت توحید کی شمع سے اجالے ہوں گے، اب کی بار انداز جلالی کے نرالے ہوں گے۔ جناب راشد خان صاحب آپ آئیں اور ہمیں نور تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی الذی لا نبی بعدہ وعلی الذین اتبعوہ فساد یسرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ قال تعالی وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جس عنوان پر یا جس موضوع پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں، دراصل بار بار اس موضوع کی یاد دہانی ہوتی نہیں ہم لوگوں کے سامنے کہ یہ جو دعوت الناس کا جو فریضہ ہے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس نے اپنے راستے بتا دیے کہ یہ میرا راستہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ وہ جو واقعہ قصہ ابلیس و آدم و ابلیس ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تم نیچے اتر جاؤ اور جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف کی بات ہے نہ کوئی رنج کی بات۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو کوئی کفر کرے گا، تکذیب کرے گا تو وہ آگ میں جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرام ڈے ون، شروع اول روز سے اس بات کا اہتمام کیا کہ بنی نوع انسان کو، جس کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام اس نے کیا۔ اور یہ ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے وہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے جب جیسے مناسب سمجھا اپنے انبیاء کو بھیجا، تاکہ انسانوں کو جو ہے وہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی ملے۔ اور اس سلسلے کی جو آخری کڑی تھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس اپنی ذمہ داری کو بتمام و کمال ادا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ بتمام و کمال ادا کر دیا، بلکہ اس ذمہ داری کو امت تک، ایک امت برپا کی اور اس امت کو اس بات پر معمور کیا کہ قیامت تک یہ ذمہ داری جو ہے وہ یہ امت ادا کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنا کر امت کے دل میں ذمہ داری کر دی۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، یہ کوئی محتاج بیان نہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز دعوت یا دعوتی پہلو پر کتابیں بہت ہی کم و شائد ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ جو سب سے مستند چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دعوتی پہلو پر، وہ قرآن مجید خود ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو حالات، جن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یا یہ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری، وہ واقعات، وہ مراحل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلم بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ آپ کی اس پر ایمان نہیں لاتے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت تھی دعوت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو کیا اس میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پیغام پہنچا دیجیے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور حساب لینا ہمارا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں، ہلکا سا بخار جیسا ہے،
آپ نے کمبل اوڑھا ہوا. دوپہر کا وقت ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ آیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, چادر کو جو ہے کندھے پر رکھتے ہیں, تو حضرت خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی آئے, آرام کر لیجیے, شام میں چلے جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ اگر قافلہ یہاں سے چلا گیا, شام تک نہ رکا, اور کل قیامت میں اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ ہم تو مکہ گئے تھے, وہاں تیرا پیغام پہنچانے والا تو ہمیں کوئی نہیں ملا, تو میں میرے رب کو کیا جواب دوں گا, میں میرے رب کو کیا جواب دوں گا. یہ احساس ذمہ داری, یہی احساس ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل کی. لیکن یہ ہے وہ دعوتی اس کا وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال تو ایسی ہے اور تمہاری اور میری مثال یوں ہے کہ آگ جلی ہے, تم اس میں دیوانہ وار گرنے کو تیار ہو, کمر پکڑ کے تم کھینچ رہا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو کہتے ہیں دعوت میں انہماک یا دعوت کے تئیں آپ کی شدت, کہ کس درجہ آپ بے چین رہتے تھے بنی نوع انسان کو اس ہدایت کی طرف لے آنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع ہوا, حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل بلغت رسالت ربی, کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں انک قد بلغت وادیت ونصحت. الگ الگ الفاظ میں یہ باتیں مروی ہیں کہ ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا, انک قد بلغت وادیت ونصحت, اور امانت سپرد کر دی اور نصیحت کا حق ادا کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کل قیامت میں میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اپنی آسمان کی طرف اٹھایا, کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ ہے, اے اللہ تو گواہ ہے, اے اللہ تو گواہ ہے. پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, تم میں سے اس پیغام کو جو موجود ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں. سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو میدان عرفات میں موجود نہیں ہیں یا قیامت تک آنے والے لوگ؟ آپ نے فرمایا دونوں. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ جس رخ پر تھے اس رخ پر نکل گئے. یہ وہ جس کو کہتے ہیں بے چینی, تڑپ, احساس, ہم تک دین تبھی پہنچا ہے. جو سندھ میں لوگ تاجر آئے وہ کیوں آئے؟ وہ جو انہوں نے اپنے نقوش چھوڑے جس کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا. تو ایسا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایمان کی روشنی, ایمان کی کرنیں یہیں تک رک گئی, ہم اس کو جانے نہیں دیتے. میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے خلاف گواہی. بالعموم آپ تفاسیر میں دیکھیں گے تو جب ترجمہ آتا ہے تو رسول تم پر گواہ ہو, تم لوگوں پر گواہ ہو, رسول تم پر گواہ ہو. یہ جو پر گواہی ہوتی ہے کہ تم پر, یہ اصل میں مضمون کو بہت زیادہ کھولتی نہیں. جب عدالت قائم ہوتی ہے تو گواہی صرف دو ہوتی ہے, یا تو ایکیوزڈ کے حق میں ہوتی ہے یا ایکیوزڈ کے خلاف ہوتی ہے, اور تیسری کوئی گواہی نہیں ہوتی. یا تو ملزم کے حق میں گواہی ہوگی یا ملزم کے خلاف گواہی ہوگی. القرآن حجت لک او علیک, قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. تو جو شہیدہ کا صلہ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلاف گواہی دینا, اور شہیدہ کا صلہ جب لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حق میں گواہی دینا. فیور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے خلاف گواہی. آخر یہ خلاف گواہی کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے آئیں گے, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر گواہ, ان کے خلاف گواہی بتائیں.
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات ہے وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرض منصبی دیا تھا، وہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا اور یہ کام کہہ دیا فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ امت جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ درمیان کی امت ہے جو نبی اور آنے والے لوگوں تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے بیچ کی درمیان کی کڑی. کار رسالت اب اس امت کو انجام دینا ہے. اب کار رسالت انجام دینے کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب اللہ کی یہاں عدالت قائم ہوگی. اس کی ایک مثال سے سمجھیے، اگر بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ فلاں صوبے کے گورنر کو تم طلب کرو، بلاؤ اس کو دربار میں، وہ نہیں آتا ہے، گورنر نہیں آتا ہے. ایک اس میں اجلاس میں جو ہے ملاقات ہوتی ہے، بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلب کیا تو آیا نہیں. اگر گورنر یہ کہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کا پیغام تو آپ کے وزیر نے مجھ تک پہنچایا نہیں، اب بتائیے ملزم کون ہوا؟ وہ وزیر ہوا. لیکن اگر وزیر یہ کہہ دے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اس تک، اب ملزم کون ہوا؟ وہ گورنر. بالکل یہی صورت حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ ہم سے وہ گواہی لے لی کہ حق رسالت ادا کر دیا. ہم نے خود گواہی دی، امت نے گواہی دی اس بات کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں بری ذمہ ہے. اب یہ امت جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی. اب اگر کل کوئی دوسرا آدمی، کوئی رہتی دنیا تک جو لوگ آئیں گے، اگر ان سے اللہ نے پوچھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، تو ملزم کون، کٹہرے میں کون کھڑا ہوگا؟ اگر کل کو گوپال سے اللہ پوچھے اپنی وحدانیت کے بارے میں، اپنی الوہیت کے بارے میں، تو نے مجھے خدا کیوں نہیں تسلیم کیا، تو نے مجھے معبود اپنا کیوں نہیں تسلیم کیا، وہ کہے گا میں جانتا ہی ہوں کہ اللہ کیوں معبود ہے. تب وہ عبد الرحیم ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا، روز جاتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ معبود حقیقی صرف تو ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اچھا ہمارا کوئی استحقاق ہے ذاتی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اس دین کی دولت سے بغیر کسی ہمارے استحقاق کے مالا مال کیا. ہمارا کوئی حق تھوڑی تھا، ہماری چوائس تھی کیا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اس کے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا اور ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا. ان سے پوچھئے جن تک دین حق نہیں پہنچا ہے، ان کو جب دین حق قبول کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں. ہم کو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ریڈی میڈ دیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا اس حساب سے سوال کرے گا. اس لیے کہ گوپال کا رب بھی وہی ہے جو عبد الرحیم کا رب ہے، اور وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. اور قیامت تو عدل کا، اس کے عدل کا مظہر ہوگا. یوم قیامت جو ہوگا وہ اللہ کے عدل کا مظہر ہوگا. اس دن لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل کیا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ گوپال کیا بغیر کسی اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے، بغیر اس سے کہ عبد الرحیم سے کوئی سوال ہو؟ اللہ تعالیٰ عبد الرحیم سے ضرور اس بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو دین کی دولت سے مالا مال کیا تھا بغیر کسی تیرے ذاتی استحقاق کے، تو نے اس کا کیا؟ تو یہ ہے فَكَيْفَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تمہارے خلاف گواہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہی ہم سے لے چکے، اور اللہ کے ہاں آپ بری ذمہ، اب ہم ہیں اس کٹہرے میں کھڑے. اور یہ یاد رکھیں، یہ دعوت کا کام کسی ایک کا نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے. امت بحیثیت امت کے مسئول ہے، امت بحیثیت امت کے مسئول ہے. سب سے سوال ہوگا. یہ نہیں ہوگا فلاں سے پوچھا جائے گا، فلاں مسلک والے سے پوچھا جائے گا، فلاں فرقے والے سے پوچھا جائے گا، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بے لاگ ہے، اس کا انصاف بے لاگ ہے. وہ جو فیصلہ فرمائے گا بے لاگ کرے گا اور سب سے پوچھے گا. امت بحیثیت امت کی پوچھی جائے گی. اس میں ہماری نجات کا مسئلہ ہے. ان کی نجات تو جو ہے وہ ہے، وہ تو ان کو شعور نہیں ہے. تعجب تو ہمیں اپنے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہے، پھر بھی ہم اس کام کو ادا نہیں کرتے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے.
یہ ہے ایک چیز جماعت اسلامی نے جو یہ مہم 10 روزہ کی، یہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے اذہان کو، ہمارے قلوب کو جھنجھوڑا جائے. یہ ایک اپارچونٹی ہے. دیکھیے یہاں پر جو ہندوستان کا جو اس وقت سماجی تانا بانا یا جو سیناریو ہے ملکی، اس پر گفتگو نہ کر یہ دیکھیں کہ یہ بہرحال ہمارے لیے ایک کرائسس بھی اس وقت ہمیں سامنے لگے گی، یہ ہمارے لیے ایک اپارچونٹی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت داعی اتنا بڑا موقع دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مدعو قوم جس کو ہم دعوت دیں. اسی لیے یہ اپارچونٹی اللہ نے دی ہے، تو کل اس اپارچونٹی کے بارے میں اللہ پوچھے گا. میں نے تجھے نعمت بھی دی تھی، موقع بھی دیے تھے، دونوں دیا تھا تجھے، تو نے کیا؟ اور یہ تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تزول قدم ابن آدم حتی یسأل خمس. پہلا سوال ہے فی عمری فیما افناہ، کہ بنی آدم کا بیٹا اپنا پیر ہلا نہیں سکے گا اللہ کے سامنے سے جب تک وہ 5 چیزوں کا، 5 باتوں کا، 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، کام کھپائی اس کو پوچھے گا اللہ. ایسا نہیں کہ نہیں پوچھا جائے. تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری، اور ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، یہ ہمارا فرض منصبی. ایک بات اور یاد، ہم نے اگر یہ دعوت کی ذمہ داری نہیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے روگردانی کی، پیٹھ پھیری، نافرمانی کی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا. پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوگا، وہ اللہ کی اطاعت کریں گے. ایک جگہ فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جس قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے اپنے اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ہاں یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرتی ہے. مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے، گزرنے دیں، کچھ نہیں ہو، کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے منصوبے میں شامل ہو جائیں تاکہ کل قیامت پہ قالوا ناظرۃ الی ربکم، ہم اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں. جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، مچھلی پکڑنے والا سب کا جو واقعہ ہے، اس میں یہی انہوں نے کہا تھا لما تعظون قوما اللہ مہلکهم ومعذبهم عذابا شدیدا. تم ایسے اس کو کیوں ان کو سمجھاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا تو ان کو معذب عذاب دے گا، اللہ مہلکهم یا اللہ ان کو ہلاک کرے گا، اور معذبهم عذابا شدیدا یا انہیں شدید عذاب دے گا. تو جو گروہ سمجھا رہا تھا اس نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت کریں تاکہ یہ ہم کہہ سکیں اللہ ہم نے جو ہے حق ادا کیا ان کو سمجھانے کا، یہ نہیں سمجھا ان کی ذمہ داری. تو ہم اللہ کے قوت سے قوت اگر ملا لیں، اللہ کے اس سانچے سے اپنا سانچہ ملا لیں جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، تو ہم اگر اس کا ایک حصہ بن جائیں تو ہماری نجات کے لیے کافی. لیکن بغیر دعوت دین کے کچھ نہیں ہوگا. بغیر دعوت دین کے کچھ نہیں ہوگا. دعوت دین اصل پہلی سیڑھی بنیاد ہے. اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات سے نور کی طرف، باذن رب ہی، ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، عزیز اور حمید کے راستے کی طرف. یہ ہمیں کرنا، اللہ کے رسول سے کر یہ ہمیں کرنا. اب یہ دعوت دین کے کام میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں. دعوت دین کا کام کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ تھوڑا سا قرآن میں جو گائیڈ لائنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اشارے کیے ہیں، اس کی طرف میں کچھ اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، اللہ کے تمام رسولوں نے جب دعوت دی تو ایک سامنے ایک مدعو قوم ہے، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ متفق علیہ ہوتی ہیں، اگریڈ اپون ہوتی ہیں.
جس کو بنیاد بنا کر دعوت پیش کی جاتی ہے. یعنی قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تم کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تو کفار کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ. یعنی اتنی بات دونوں میں کامن ہے، مشترک. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، دونوں مانتے ہیں. ہم کو کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، یہ بھی مانتے ہیں. بارش کون برساتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے کی بات قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ تم مانتے ہو کہ یہ کام اللہ کرتا ہے تو پھر پرستش کے قابل کون ہے؟ لاجیکل ایک پہلے گراؤنڈ تیار کیا، کامن پلیٹ فارم بنایا. تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یا اہل الکتاب، اہل کتاب کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اہل کتاب آؤ، تعالیٰ الی کلمۃ سواء، اس مشترک کلمہ مشترک کی طرف آئیں، بیننا وبینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں. تو پہلے ایک کامن گراؤنڈ تیار، جس چیز پر دونوں، پھر اس پر گفتگو شروع. یہ انبیائی اسلوب، اور کوشش کریں کہ ہم بھی اسی انبیائی اسلوب کو فالو کریں. ایک دوسرا اسلوب جو ہمارے یہاں رائج ہے بہت زیادہ، اور بہرحال اس سے ہماری جو ہے وہ ایگو کو بھی تسکین ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہوتا یہ مناظرہ جو ہوتا ہے نا، تو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ڈیبیٹ میں سامنے والے کو لاجواب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک اندر سے ایسی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے ہم نے جب جیت لیا. لیکن دراصل ہم دیکھیں گے تو ڈیبیٹ جو ہے یہ انبیائی طریقہ کار نہیں ہے. انبیاء کبھی ڈیبیٹ نہیں ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم سے محاجہ کیا اور اپنے رب کے بارے میں کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا میں مارتا جلاتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. کافر مبہوت ہے. ایک چیز ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اور کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت. ایک دلیل دی کہ رب ہونے کی دلیل، رب وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہے، وہی رب ہوگا. سامنے والے نے جس کو نمرود نے یہ کہا کہ میں مارتا جلاتا ہوں. اب دیکھیں اس کا بھی یہ تھا، یا تو اس نے جان بوجھ کر مغالطہ دیا حضرت ابراہیم کو، یا تو وہ حیات اور موت اور حیات کی حقیقت کو سمجھا نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس پر بحث نہیں کی کہ موت اور حیات کی حقیقت کیا ہے، اور میرے کہنے کا مطلب کیا، آپ نے فوراً دوسری بات ایک پیش کر دی جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. نبی جو ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے، وہ ڈیبیٹر نہیں ہوتا، وہ حکیم ہوتا ہے. حکیم، ڈاکٹر. مثال کے طور پہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے لوز موشنس ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور میں یہ ایسا ہے، ڈاکٹر اپنے حساب سے جو ہوگا اس کا ڈائگنوسس کر کے اس میں آپ پرسکرپشن لکھ دے گا. 2 دن بعد آپ گئے تو آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا دوا دی تھی، بالکل فائدہ نہیں ہوا، ایک دم آرام نہیں ہوا. اب ڈاکٹر آپ سے یہ بحث نہیں کرے گا، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو یہ بحث نہیں کرے گا کہ میں نے تجھے صحیح دوا دی تھی. وہ یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ یا تو اس کا پیٹ میری ڈائگنوسس سے زیادہ خراب ہے، تو فوراً وہ دوا بدل دے گا، ہائی پوٹینسی کی دوا دے دے گا یا کچھ دوسری کو کرے گا. یعنی وہ اس بحث میں نہیں الجھے گا. انبیاء یہ کرتے تھے، نبی کبھی بحث میں نہیں الجھتے. فما بال القرون الاولی، جب فرعون کے سامنے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تمہارا رب، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا انٹروڈکشن پیش کیا. تو اس نے وہاں سورۃ طٰہٰ میں وہاں پہ بات رک کے فرعون کہتا ہے قال فما بال القرون الاولی، جو لوگ گزر چکے ان کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں کیا. یعنی گفتگو کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی. تو موسیٰ علیہ السلام کا علم عند ربی فی الکتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ کتاب میں میرے رب کے پاس لکھا ہوا ہے، میرا رب نہ بھولتا ہوتا نہیں ہے، سب کچھ محفوظ ہے. ہم لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، لیٹس کم ٹو دی ٹاپک. ہم اس پر نہیں جائیں گے فما بال القرون، جو اگلے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا. تو یہ ہے اسلوب انبیائی اسلوب دعوت کا. ایک اور اسلوب سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ
سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کہنے کے بعد کہ یہ کیسے ہوا، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے کیا، انہوں نے مان لیا اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے جب یہ مان لیا تم نے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، بارش اللہ برساتا ہے، اب دو ہی صورت ہے، یا تم گمراہی پر ہو یا میں گمراہی پر ہوں، یا تم ہدایت پر ہو یا میں ہدایت. یہ ایک اسلوب ہے. سامنے والے کو وہ اسپیس دینا، گفتگو کرنے کے بعد سامنے والے کو وہ تھوپیے مت، اس کو اسپیس دیجیے سوچنے کی. بال کو سامنے والے کے کورٹ میں ڈال دیجیے، سوچیے اللہ نے اس کو سوچنے کی عقل دی ہے. اس میں جب اللہ تعالیٰ جب ابراہیم اسلام نے ان کے بتوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد جب وہ سارا معاملہ ہوا، ابراہیم اسلام نے کہا کہ تف ہے ایسے بتوں پر جو نہ سنتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وہاں پر کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے سوچا لیکن پھر اونھے ہو گئے اور اپنی بات پر آ گئے، لیکن سوچا ضرور انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہی ہوگا کہ دو میں سے ایک آدمی ہدایت پر ہوگا اور دوسرا گمراہی پر ہوگا. پھر آگے اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یعنی دائی مدعو کو ایک اس پر رکھتا ہے، ایک سطح پر. ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم ایسے بات گفتگو کرتے ہیں جیسے ہم جو ہے وہ ایک بلند سطح مقام بلند سے بات کرتے ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ نیچے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم دونوں ایک سطح پر بات کرو. میرا پیغام ہے، میں نے تم کو اس پیغام کا حامل بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ تم بوسٹنگ کرو، اس لیے کہ تم پیغام برابر کی سطح پر سامنے والے کے پاس پہنچاؤ. مدعو کی نفسیات، مدعو کے ایگو کو ہرٹ نہیں کرنا ہے. جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، دائی ہیں، وہ مدعو بھی اللہ ہی کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا. دیکھو ہم نے جو جرم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ ہم نے جو جرم کیا ہے اس کی بابت تم سے سوال نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال کی بابت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. نبی اپنے اعمال کو یہاں پر کہتے ہیں عَمَّا أَجْرَمْنَا، ہم نے جو جرم کیا ہے. نبی جرم کرتا ہے نہیں، نبی تو سراسر حق اور ہدایت پر ہوتا ہے. لیکن اپنے عمل کو وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جو ہم نے جرم کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور تمہارے اعمال، مشرکین کے عمل کو عمل کہا جبکہ وہ جرم تھے. یعنی دائی جو ہے وہ اپنے آپ کو مدعو سے ایک اور اسٹیپ نیچے لے آتا ہے. یہ ہے اصل دعوت کا پہلو پیغام. ٹھیک ہے، ہم جب دعوت دیں کسی کو تو یہ سوچ کر دیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ میری کسی اپنی اس کی وجہ سے، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام سے اٹھ جائے. اگر ایسا ہو گیا تو عند اللہ ضرور رسول ہوگا اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم کے لیے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ سب جنت میں جائیں، جنت کے حقدار. اسی لیے تو اس نے انبیاء کو اپنے بھیجے، اپنے چہیتے انبیاء بھیجے. انبیاء قتل ہوئے، انبیاء شدید آزمائش کا شکار ہوئے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ جو لوگوں کو ستایا جاتا ہے، آزمائش کی جاتی ہے، وہ انبیاء کی جاتی ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن كان فی دینہ صلابۃ زید له فی البلاء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو مومن کو جو بندے کو یبتلی الرجل، انسان کو اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. فإن كان فی دینہ صلابۃ زید له فی البلاء. اگر اس کے دین میں پختگی اللہ تعالیٰ پاتا ہے تو آزمائشوں کو اور بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، جن کو اس نے چنا ہوا تھا، ان کو اس بھٹی سے گزارا. سب سے زیادہ وہ ستائے گئے. کل کافروں کے پاس، کل اللہ کے منکروں کے پاس یہ حجت نہ ہو. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبشر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ انسان کے پاس، لئلا یکون للناس، تاکہ انسان کے حق میں اللہ، اللہ کے خلاف کوئی حجت، کوئی عذر باقی نہ رہے انبیاء کے بھیجنے کے بعد. اللہ تعالیٰ کل یہ نہیں سننے کو تیار کہ میرا پیغام تجھ تک نہیں پہنچا. اس لیے کل فیصلے کا دن ہے، یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. تو جس کو جہنم ملے گی اس کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ جہنم تیری جرم کی پاداش میں دی جا رہی ہے.
یہ بہرحال ہمیں کرنا ہے. ہم اس عظیم ذمہ داری، اس عظیم منصب پر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے منصب جتنا عظیم ہوتا ہے سوال اتنا بڑا ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، اس بات کا شعور بھی دیا، یہ شعور اللہ نے دیا ہے، ہماری جاگیر نہیں ہے. ورنہ بہت سے مسلمان ایسے جن کو یہ شعور تک نہیں. ساری چیزیں یہ سب اللہ کی نعمتوں میں شمار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے، اس کا سوال ہوگا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویل پریپیئرڈ ہیں ان کے جواب دینے کے لیے، تب یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر دل کے کسی نہا گوشے میں یہ بات ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، تہی دامن ہیں، کسی سوال کا جواب نہیں، سارا پرچہ غلط ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، مہلت عمل ابھی باقی ہے. آج عمل ہے، سوال نہیں ہے. کل مہلت عمل نہیں ہو، کل سوال ہوگا. یہ جو دعوت اللہ کا کام ہے، شہداء علی الناس کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے، بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. دامے درمے قدمے سکھلے جیسے بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ ہو کہ کل ہم یہ کہہ سکیں اللہ کے سامنے معذرتاً الی معاملہ ہمارا ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. ہم فائدہ اٹھا رہے تھے جناب راشد خان صاحب، مہمان مقرر، رکن مجلس شورا ممبئی، سابق سیکریٹری تربیت علاقہ ممبئی. ہم ان کے شکر گزار ہیں، جزاکم اللہ خیرہ. دیکھیے دعوت دین کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنے اندر تڑپ اور ولولہ اور جذبہ ہونا چاہیے. اور بعض لوگ اسی جذبہ کو شاعری میں ڈھالتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تخلیق کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک شاعر ہے جو اپنے جذبات کو، اپنے ولولہ کو جو ہے شاعری میں انہوں نے ڈھالا ہے. یہ اندھیروں سے اجالے کی طرف کا جو مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، انہوں نے ان کو شاعری میں ڈالا ہے. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر باقر صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنی تخلیق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم نہ بلائیں گے اگر، ہم نہ بلائیں گے اگر لوگوں کو ان کے رب کی طرف، ہم نہ بلائیں گے اگر لوگوں کو ان کے رب کی طرف. ذلت خیری ہی ملے گی جان لو چاروں طرف. ذلت خیری ہی ملے گی جان لو چاروں طرف. حکم الہی سے نبی نے، حکم الہی سے نبی نے سب کو بلایا رب کی طرف. حکم الہی سے نبی نے سب کو بلایا رب کی طرف. کام آنا کام سونپا ہے نبی نے، کام سونپا ہے نبی نے سب کو بلاؤ رب کی طرف. کام سونپا ہے نبی نے سب کو بلاؤ رب کی طرف. کام کیا ہے مومنوں دنیا میں مومن کا بھلا. کام کیا ہے مومنوں دنیا میں مومن کا بھلا. خود بھی چلے راہ خدا،
خود بھی چلے راہ خدا وہ کہے رب کی طرف خود بھی چلے راہ خدا وہ کہے رب کی طرف نہ کرو گے کام تم جو تم دین دعوت کا اگر نہ کرو گے کام جو تم دین دعوت کا اگر دھیرے دھیرے چل پڑو گے ابلیس شیطان کی طرف دھیرے چل پڑو گے ابلیس شیطان کی طرف ہے اگر احساس کچھ بھی ایمان رکھتے ہو سکی ہے اگر احساس کچھ بھی ایمان رکھتے ہو سبھی عشق نبی کے واسطے نکلے سبھی رب کی طرف عشق نبی کے واسطے نکلے سبھی رب کی طرف تم نہیں انجام دو گے جو کام کے اللہ نہیں انجام دو گے جو کام کو اللہ کے تم کو ہٹا کے لائے گا رب اور کو اپنی طرف تم کو ہٹا کے لائے گا رب اور کو اپنی طرف آخری خطبہ نبی کا یاد رکھنا ہے ہمیں آخری خطبہ نبی کا یاد رکھنا ہے ہمیں فرض ہم پر ہے بلانا آؤ اپنے رب کی طرف فرض ہم پر ہے بلانا آؤ اپنے رب کی طرف چاہتے ہو آخرت میں رب کی رضا پا کر ملے چاہتے ہو آخرت میں رب کی رضا پا کر ملے ساری دنیا سے کہو آؤ چلیں رب کی طرف ساری دنیا سے کہو آؤ چلیں رب کی طرف جناب ڈاکٹر راقب صاحب نے جو تقریر کی تھی اللہ کے فضل سے اپنے جذبے کو لے کر عمل کے میدان میں بھی تو سرگرم رہتے ہیں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی روش چاہے وہ مالک حقیقت کے ساتھ اختیار کیا جائے یا خلق خدا کے ساتھ معاشرہ اور ماحول جو ہے محفوظ اور معمول نہیں رہ سکتا ایمان اور اعمال صالحہ سے قلب روح کی دنیا جو ہے باہر آفری ہو جاتی ہے اور رسائل اخلاق اور اعمال بد کی جو گندگی ہے معاشرے میں عفونت ہر درجہ پھیلاتی ہے اسی معاشرے میں باہر آفری لانے کے لیے اور معاشرے سے عفونت کو دور کرنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور اسی مہم سے وابستگی کے لیے ہم آپ سرکردہ افراد جو ملت کے ہیں آپ کو یہاں پر ہم نے زحمت دیا ہے چونکہ دعوت دین کے جو مخاطب ہیں وہ ہمارے برادران وطن ہیں
اس مہم کے مخاطب جو ہے برادران وطن ہیں، اور چونکہ آپ کا تعاون اس لیے چاہیے تو قرآن نے کہا ہے تعاون علی البر والتقوی کے تحت ہمارا یہ فرض منصبی بھی ہے. اسی فرض منصبی کو مزید وضاحت کے لیے میں امیر مقامی جناب عطاءالحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں کہ آپ کو سرکردہ افراد سے کیا چاہیے یا کیا مطلوب ہے ان سے، آپ اپنے گزارشات کو ان کے سامنے رکھیں. جناب عطاءالحق صاحب. جزاک اللہ خیر. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیز ہمارے شہر علماء اکرام اور میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس بات سے کہ میرا روڈ کے عوام، نہ صرف عوام بلکہ یہاں کے خواص بھی اس کام کے لیے فکر مند ہے، اس کام کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے آمادہ ہے. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں موجود ہے اور اللہ نے جو فریضہ ان کے ذمہ دیا ہے اس کے لیے وہ تیار ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس آنے کو قبول فرمائیں اور نہ صرف اس کو قبول فرمائیں بلکہ ہم کو آگے کی کاوشوں کے لیے ہمارے اندر وہ صلاحیت دے. ہم سے جو گناہ اب تک سرزد ہو گئے ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان کو درگزر کرے اور ایک نئے ولولے، ایک نئے جوش، ایک نئی صلاحیت اور جذبے کے ساتھ اس پیغام کو کہ آؤ اندھیروں سے اجالے کی طرف، یہ لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. تعاون علی البر والتقوی، کہ ہمیں ساتھ آنا ہے ایک بھلائی اور نیکی کام. اللہ کے رسول تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہم لوگ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مومنوں میں فرما بردار میں. تو اسی کے تحت جماعت اسلامی مہاراشٹر نے مہم چھیڑی ہے اور ہر 2 سال میں ہم لوگ دعوتی نہج پر ایک مہم منانے کی کوشش کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی بہت متاثر ہوا تھا، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا تو ہم اس کی طرف گامزن ہو گئے اور کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اہمیت اور افادیت آپ کے سامنے آ گئی، طریقہ کار بھی آپ کے سامنے آ گیا، یہ سب سے ہم لوگ الحمدللہ واقف ہیں اور میرا روڈ کے عوام اور یہاں کے خواص سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ وہ یہ چیزیں جانتے ہیں اور کیونکہ یہ یاد دہانی کرانی ضروری ہے کیونکہ مومن کے لیے فائدہ مند ہے. ہم جو آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ملت کا جو ملت ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور تمام مسلمان جو ہے ملت کا اثاثہ ہے. یہاں کے نوجوان، یہاں کی خواتین، یہاں کی بہنیں، یہاں کی وہ گھر میں رہنے والی ہماری مائیں، یہ سب کے سب ایک دائی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں بھیجا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ احساس، وہ شمع ہم کو ہر دل میں جلانی ہے کہ وہ دائی ہے. کہیں نہ کہیں ہم اس پیغام کو بھول گئے ہیں. ہماری وہ چھوٹی کوششیں جو ہم لوگ اگر کرنے لگیں، ہم لوگ اپنے اعمال سے، اپنے عادات سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو توجہ دلانا شروع کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ شمع جو ہے روشن ہوگی اور لوگ اندھیروں سے اجالے کی طرف ضرور آئیں گے. آپ جو ہے وہ ایک بڑے بزرگ کا قول ابھی پچھلے NRC وغیرہ سے پہلے گزرا تھا کہ جب یہاں پہ شدت پسند لوگ جو ہے اپنی حکومت کے اندر آ جائیں گے اور یہاں پہ ظلم زیادتی بڑھ جائے گی تو آپ وہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ دن قریب تر ہوگا جب اس ہندوستان کے اندر جو ہے کلمہ جو ہے بلند ہوگا اور جو ہے لوگ جو ہے ذوق در ذوق کرنے کی طرف آئیں گے. یہ ہمارے لیے ایک اچھی خوشائند بات ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ اللہ کا جو پلان ہے اس کا ہم کس طرح سے حصہ بنتے ہیں. یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جو سیاسی سطح پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، اسکول اور کالجز کے ذمہ دار حضرات ہیں اور ہمارے شہر ہیں، سوشل ورکرس ہیں اور یہاں کے علماء اکرام ہیں. ہم سب سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں
کہ وہ اپنی اپنی سطح پہ جتنا ان کا اثر و رسوخ ہے ہر شخص اپنے طور سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائے، اور جو ہے آپ کی زندگی کے اندر چار چاند لگائے، اور لوگوں کے اندر آپ بھرپور خدمت کا جو کام ہے وہ کر کے دنیا سے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے اپنے حلقہ احباب کے اندر جتنے لوگ ہیں ان تک آپ جس طرح سے جو ہو سکتا ہے اس پیغام کو پہنچانے والے بنے۔ ہم لٹریچر کی فراہمی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر کوئی پروگرامز اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے جو کالجز ہیں، مساجد ہیں، یا وہ سینٹرز ہیں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، یا ایسے ہمارے برادران وطن کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ کے این جی اوز کے ذریعے سے ان کے ہالس میں ان کے جو یہاں پہ وہ لوگ پروگرام کر سکتے ہیں ان کے محلوں کے اندر، اگر آپ وہاں پہ کوئی پروگرام آرگنائز کر سکتے ہیں، لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، پولیس اسٹیشنز کے اندر، میونسپل کارپوریشن میں، بینکس کے اندر، الگ الگ علاقوں کے اندر ہم لوگ اگر اس پیغام کو لے کر جا سکتے ہیں، جو اندھکار ہے، جو اندھیرے ہیں، ان کو ہم لوگ بتانے کی کوشش کریں گے اور اس اجالے کی طرف لائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ۔ اس طرف اللہ تعالیٰ ہم کو بلاتا ہے۔ آپ دیکھیے ناگپور جماعت نے ایک پروگرام کیا تھا، دیکھنے کے لیے وہ دعوتی پروگرام نہیں تھا، انہوں نے انٹرسٹ بینکنگ کے اوپر ایک بڑا پروگرام لیا اور جتنے بینکرز بینک کے عہدیداران تھے، سی ایوز تھے اور چیف وہاں کے ایگزیکٹو آفیسرز اور مینیجرز تھے، ان کو بلایا اور اسلام کا پورا جو سسٹم آف فائنینس ہے اس کو پیش کیا، پوری دعوت ان کے سامنے سمجھ میں آئی، اور اس میں سے ہر جو تاثرات لیے گئے وہاں کے لوگوں کے، انہوں نے کہا کہ اتنا مارولر سسٹم اسلام کے پاس ہے اور آپ لوگ جو ہے اتنے دن تک اس کو بتا نہیں پائے ہم تک۔ تو وہاں کی بلا سودی سوسائٹی جو جماعت چلاتی ہے تو اس نے یہ پروگرام رکھا تھا، بہت اچھے تاثرات رہے، لوگوں تک اسلام کا دین کا پیغام گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سسٹم ہندوستان کے اندر رائج ہو جائے تو ایک شخص بھی ایسا نہیں رہے گا جو غریب ہو جائے، ایک شخص بھی ایسا نہیں رہے گا جو غریب رہے، کیونکہ آپ کا جو کنٹریبیوشن کا طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے جس کے اندر دینے والا سامنے آ کر دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں، تو وہ سسٹم آپ کے پاس ہے، آپ اس کو لے کر دنیا میں اگر جائیں گے تو ضرور اس دنیا سے، ہندوستان سے جو ہے غریب ختم ہو جائے گی۔ تو وہ ساری خصوصیات، وہ سارے اچھائیاں اسلام کے اندر ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اس روشنی کو لے کے جانا ہے۔ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج، جو ہے نہ صرف معاشی مسائل بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے باوجود لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو دوسری اقوام ہیں جو خوب سیٹسفائی ہے، ان کے پاس معاش ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس سب کچھ، اس کے باوجود بھی وہ زندگی سے اپنا زندگی سے جان چھڑا کر بھاگ رہے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو تیاگ دیتے ہیں۔ اس کا ریزن صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ اجالا نہیں ہوتا، وہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر طرف جو ہے سوائے خود غرضی اور جو انسان کے تسلط کو قائم کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ اس کو اس لائق نہیں رکھ رہی ہے کہ اس کو وہ اپنے سکون کی جگہ پائے، اور وہ سکون کی جگہ جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو آپ جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اس تک وہاں تک پہنچائے۔ پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں محنت کی اور صحابہ اکرام نے اس کو لے کر پوری دنیا میں پھیل دی۔ تو ہمارا کام ہے کہ میرا بھائندہ کی سطح پر یہ کوشش کریں۔ تو آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے یہ پیغام نہ صرف میرا بھائندہ میں بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلے گا اور اس کا ذریعہ ہم لوگ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس کام میں ہماری مدد کریں، جیسے بھی جتنے زیادہ پروگرامز اور جتنی زیادہ کوششیں آپ کریں گے اس کام کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ والنٹیئرز تیار ہیں، دائی حضرات تیار ہیں، آپ لوگ بھی اپنے طور سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے رخا موجود ہیں الحمدللہ جو بہت اچھی طرح سے وہ باتیں یہاں سے بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہم لوگ مختصر رکھنا چاہتے تھے اور تاثرات کے لیے بھی وقت دینا چاہتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا وقت اہمیت کا حامل ہے، آپ لوگ اپنے بہت قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں تو آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ملت کے جو سرکردہ افراد یہاں پر تشریف لائے ہیں اور سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو دلچسپی رکھتے ہیں دعوتی میدان میں وہ نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور قافلہ جماعت گروپ بنا کر نکل بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہدیہ تشکر کے لیے سیکریٹری میرار یونٹ جماعت اسلامی جناب برکت صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہدیہ تشکر پیش کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم کو یہاں جمع کیا اور ایک اہم موضوع پر ہم کو تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا. ہم لوگ ایک اہم موضوع کو سمجھنے کی ہم کو جو ہے توفیق عطا کی اللہ تعالیٰ نے, اور کافی وقت ہم لوگوں نے یہاں پہ اس پہ ڈسکشن کیا. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کا جو اپنا بالکل قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا, اس کے لیے میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. یہاں کے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا. ہمارے ساتھی جو اس انتظام میں لگے ہوئے تھے 8 دن سے, ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, وہ 1 گھنٹہ پہلے اس پروگرام سے ہمارے بیچ میں سے گئے, تو یہاں سے اتنے لوگ ہمارے بیٹھے ہیں, ان کے والد صاحب کے لیے دعا کیجیے کرتا ہوں. ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے. تو یہیں پہ کھانے کا انتظام کیا گیا آپ لوگوں کے لیے, تو ہم لوگ کھانا کھا کے پھر یہیں پہ جماعت بنائیں گے. جزاک اللہ.